4 سنت پڑھتے ہوئے فرض شروع ہو جائیں تو کیا کریں؟ محمد آصف انڈیا سے، اگر ظہر کی 4 سنت کی نیت باندھی اور فرض نماز شروع ہو گئی تو سنت پوری کریں یا 2 رکعت پر سلام پھیر دیں؟ اگر وہ 2 پہ سلام پھیر دیں تو بعد میں 4 پوری لوٹانی ہوگی، وہ 2 لوٹائیں گے۔ 2 پہ سلام پھیر دیں اور فرائض میں شامل ہو جائیں اور بعد میں 4 پوری لوٹائیں دوبارہ سے، یہ 2 جو ہے نا نفل بن جائیں گے۔ گھر والے بڑے بال نہ رکھنے دیں تو کیا کریں؟ اگر سنت طریقے سے لمبے بال رکھنے میں گھر کی طرف سے رکاوٹ ہو تو کیا ایسے میں ان کی بات ماننی چاہیے یا ان کی مخالفت کی جا سکتی ہے؟ محمد شاہ صاحب انڈیا سے۔ بڑے بال رکھنا کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ سنت عادیہ ہے۔ عادیہ کا مطلب اس زمانے میں رواج تھا۔ ہاں، داڑھی رکھنا یہ لازم ہے، تو اگر والدین یا گھر والے داڑھی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت بالکل بھی نہیں کریں، لیکن اگر سر کے بال کہتے ہیں کہ چھوٹے کر دو تو چھوٹے کر دیں، کوئی اس کا دین سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اسلاف اور صحابہ کرام لمبے بال رکھا کرتے تھے تو آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو جب آپ خود بڑے ہو جائیں گے، کسی قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ بڑے رکھ لیے گا، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، تو بڑے جب منع کر رہے ہیں ایک کام سے تو نہ کریں۔ آپ کیوں بڑوں سے بلا وجہ کا پنگا لے رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟ اچھا بھائی، کیا سعودیہ میں لمبا جبہ پہن سکتے ہیں؟ یہاں سعودی عرب میں جو جبہ پہنتے ہیں کیا اسے ٹخنے سے نیچے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تکبر میں تو نہیں آئے گا؟ محمد زبیر جدہ سے۔ بالکل تکبر میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھا جائے، اس میں جبہ بھی داخل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا المسبل ازارہ لا یرید بذلک الا المخیلہ، جو ازار کو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ اس کا تکبر کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا ہے، تو اس لیے کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوں یا جبہ کو اتنا کھینچتے ہوں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تکبر سے بالکل پاک تھے، تو آپ کا ازار بھی ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا۔ تو یہ آج کل ایک بڑی بدعت ہے جو سب دینداروں میں بھی رائج ہو گئی ہے۔ میں نے مسقط میں دیکھا ہے یہ، اگرچہ وہاں عباضیہ فرقے کے لوگ رہتے ہیں تو مسلک میں تو بڑا فرق ہے ہمارے اور ان کے، لیکن ان لوگوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہاں جتنے مساجد کے امام دیکھے داڑیاں ماشاءاللہ سب کی پوری ہیں مسقط میں، اور ماشاءاللہ سب کے جو ازار ہیں امام جتنے بھی ہیں، عرب ہیں وہاں بھی، ازار ان کے ماشاءاللہ ٹخنوں سے سب کے اوپر ہوتے ہیں، جو پراپر ڈریس شریعت نے بتایا۔ تو میں ان کو کہتا تھا یار آپ کی باقی چیزوں سے تو ہمیں اختلاف ہے، کچھ عقائد اہل سنت سے مختلف ہیں، لیکن یہ کام بڑا خاندانی ہے۔ کوئی امام مجھے چھوٹی داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا کوئی امام نظر نہیں آیا، اور کوئی امام ایسا نظر نہیں آیا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، پوری دنیا میں ہی ہوتی جا رہی ہے، غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار کو نیچے کھینچنے والا ہو۔ تو اس پہ تو نماز برباد ہو جاتی ہے، اس لیے بھائی اس کا خیال کیا کریں۔ پینٹ بھی اگر ہے تو اس کو بھی فولڈ کریں، شلوار ہے تو اوپر اٹھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے تو ہم موزے بھی تو پہنتے ہیں۔ بھائی ٹخنے ڈھانکنا حرام نہیں ہے، شلوار یا ازار جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اوپر تک اتنی لمبی کھینچنا کہ ٹخنے بھی ڈھک جائیں، یہ حرام ہے۔ باقی ساکس پہن سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل هو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم تری پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی، اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم تری پڑھ لی، دوسری میں قل هو اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔